اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امت مسلمہ اور ساری امت جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں جب بھی کوئی حالت آتی ہے اس حالت میں کیا کرنا ہے اور اس میں ہم نے کیا جملے بولنے ہیں جو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، یہ بڑی ضروری باتیں ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ جو حالت اجتماعی یا انفرادی آتی ہے اس میں عمومی لوگوں کے لیے جو ان لوگوں کو حالات کے اندر دیکھتے ہیں، مصیبتوں کے اندر دیکھتے ہیں، جیسے حال ہی کے اندر یعنی سیلاب کی صورتیں ہیں اور پھر اس کے علاوہ زلزلے کی صورتیں ہیں، مختلف یعنی ڈوب جانے کی صورتیں ہیں، اس میں کیا کہنا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا ما تعدون الشہداء منکم، کہ تم شہید کن کو کہتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا تم شہید کس کو شمار کرتے ہو؟ قالوا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، مارا جائے، فہو شہید، ہم تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو اس پر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان شہداء امتی اذا لقلیل، اس طرح تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہو جائیں گے۔ تو پھر صحابہ نے کہا، چونکہ طلب سی صحابہ کے اندر بڑی طلب سے بات سنتے تھے، قالوا فمن یا رسول اللہ، پھر یا رسول اللہ اور کون شہید ہیں؟ یعنی جو اللہ کے راستے میں صرف مارے جائیں وہی شہید نہیں ہیں، یعنی صرف انہی کو شہید نہیں کہا جائے گا بلکہ اور بھی شہداء کی کوئی تعداد ہے، تو وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، اور جو اللہ کے راستے میں اپنی طبعی موت مر جائے، ہے اللہ کے راستے میں لیکن دشمن نے نہیں مارا اس کو، طبعاً مر گیا کسی بیماری کی وجہ سے، ویسے وہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی الطاعون فہو شہید، جو طاعون کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی البطن، پیٹ کی بیماری سے جو مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور فرمایا والغریق شہید، جو غرق ہو کے پانی کے اندر ڈوب کے مر جائے، فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وصاحب الہدم شہید، اور جو ہدم یعنی دب کر کے مر جائے، بلڈنگ گر جائے، کوئی دیوار گر جائے اس پہ، وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ جو زلزلے کی صورت ہوتی ہے یہ بھی شہادت کے اندر آتی ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو اللہ جو اتنے بڑے زلزلے کے اندر اور بہت شدید قسم کا تھا اور بلڈنگیں گری ہیں جس میں، اور جتنی بھی تعداد ہوگی ہے وہ سارے مسلمان شہداء کی صف کے اندر ہیں۔ اور آگے جو میں بات ایک عرض کرنی ہے بڑی ضروری، وہ یہ ہے کہ اس حالت میں جب کوئی یعنی ملکوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، انفرادی ہوتا ہے، کسی علاقے کے اندر ایسا ہو جاتا ہے، اس وقت کرنا کیا ہے، کہنا کیا ہے؟ کیا ہم اس کو کس طرف بات کو لے کے جائیں گے کہ یہ ان کے اعمال تھے اور یا ہمارے اعمال ہم بچے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا ہمیں اس وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی ہے؟ یہ بڑی بنیادی بات ہے جو سننے والی ہے۔ اگر ہم اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اجر عظیم ملے گا اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی اجر عظیم ملے گا۔ اب اس موقع پہ کیا کہنا ہے یہ سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا صاحب بلائن، کہ تم میں سے کوئی بندہ ایسے شخص کو دیکھتا ہے کہ جس پہ مصیبت آ گئی ہے، وہ اجتماعی مصیبت ہے یا انفرادی مصیبت ہے یا خاندانی مصیبت ہے، اور اس پہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کیا میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس بات پر جس نے مجھے اس سے نجات عطا فرمائی ہے۔ یعنی وہ بھائی ہے جو اس مصیبت کے اندر ہے، جیسے میں نے پیچھے عرض کیا حدیث کی روشنی میں کہ وہ ان میں سے ہے تو وہ تو شہادت کی موت ہے اس کی، لیکن یہ کیا کہے گا کہ اللہ پاک کی تعریفیں ساری، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، رب السماوات والارض ہے، اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس بیماری سے یا اس ابتلا سے، اس مصیبت سے اللہ نے مجھے عافیت عطا فرمائی، وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اللہ نے اپنی یعنی مخلوق میں سے مجھے ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس میں دعا کیا پڑھنی چاہیے وہ سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصاب احدکم حزن، جب میں سے تم میں سے کسی کو غم پہنچے، مصیبت آ جائے، فلیقل، تو وہ یہ جملہ کہے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ دعا پڑھے، یہ جملے بولے، اللہ میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یہ جملے بولے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب بھی کوئی مصیبت کے اندر ہم کسی کو دیکھیں تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ پاک بڑے بادشاہ ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، ان کے بارے میں یہ رویہ ہو کہ وہ شہادت کی موت ہے ان کی، دب کے مر گیا، ڈوب کے مر گیا، یہاں تک ہے کہ یعنی پیٹ کی بیماری سے مر گیا، یا اور بھی شکلوں کے اندر یعنی اچانک موت ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا جب یہ جملے بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یعنی اس مصیبت سے بچائیں گے، اور اس بندے کو اس بیماری سے بچائیں گے، اور جو سارے ملک والے کہیں گے تو سارے ملک والوں کو اللہ تعالیٰ اس عافیت کے ساتھ رکھیں گے، اور ان مصائب سے، علام سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اب مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی پہ مصیبت آئے تو وہ تو شہادت کی موت ہے ان کی، وہ مسلمان جو دب کے مر گئے، زلزلے میں شہید ہو گئے ہیں، وہ شہادت ہے ان کی۔ ہمیں دعا مانگنی ہے اللہ سے، ان کے بارے میں بھی استغفار کرنا ہے، اپنے بارے میں بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علام سے، مصائب سے اللہ تعالیٰ ساری امت کی حفاظت فرمائے۔